بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج ہم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمان عالی شان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ اس سے گزشتہ گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو فرمایا کہ سب سے افضل ہے، تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم آقا کریم کے کلمات مبارکہ کو ادا کریں گے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین اور بری چیزیں بھی دو ہیں، جیسے افضل دو تھیں بری بھی دو ہیں۔ فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، اللہ جیسا یا کسی اعتبار سے بھی، ذات، صفات، ہر لحاظ سے رب ذوالجلال جیسا کسی کو تصور کر لینا، عقیدہ بنا لینا، یہ شرک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی سجدوں کے لائق ہے، نہ عبادت کے لائق ہے، نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ کسی کی صفات ہیں۔ رب ذوالجلال ہر اعتبار سے لا شریک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں یا صفات میں اگر شریک مانیں گے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے، وہ شرک ہے، اور قرآن نے بھی شرک کرنے والے کے لیے بھی بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور شرک کے لیے بھی بڑا سخت جملہ فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ نجس، ناپاک لوگ ہیں، شرک کرنے والے۔ اور شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ سو فرمایا کہ سب سے جو بری چیز ہے وہ ہے شرک کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے رب ذوالجلال کی ذات کو لا شریک سمجھیں، اور اس پر عقیدہ توحید ہمارا بڑا نکھرا ہوا ہونا چاہیے، بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی گمان اور وہم اور شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور شرک بڑی باریک چیز ہے، ہر لمحہ اس پر دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی میرے عمل سے، کسی میری سوچ سے، کسی میری فکر سے، یا کسی میرے جملے سے، میری تحریر سے کہیں شرک کے قریب بھی میں نہ جاؤں، شرک واقع نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے برا اور سب سے بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک تو ہمیشہ ہم نے زندگی کے ہر لمحے شرک سے بچتے رہنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جتنے بھی جد و جہد فرمائی ہے، اس کا مکی زمانہ آپ دیکھ لیں، مدنی زمانہ دیکھ لیں، آپ کی ساری زندگی کی وہ جد و جہد دیکھ لیں، اس جہد مسلسل کو لگاتار جد و جہد کرنے کو دیکھیں، تو آقا نے سب سے زیادہ جس بات پر محنت کی ہے وہ ہے شرک کے خاتمے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، مزاجوں سے، افکار سے، نظریات سے، ہر لحاظ سے انسان کے وجود سے شرک کا بت ہمیشہ کے لیے توڑا ہے، اور شرک کی تعریفیں کر کر کے، اس کے
کہ وہ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی، وہ بھی بڑا واضح سمجھا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات فرمائی ہے وہ فرمایا وَالضَّرُّ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ شرک کے بعد جو دوسرا فرمایا وہ سب سے بڑا گناہ، ظلم جو شرک کے بعد بڑا گناہ ہے وہ ہے وَالضَّرُّ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، مسلمانوں کو اذیت دینا، مسلمانوں کو ٹینشن دینا۔ امت مسلمہ کے کسی فرد، گھر سے لے کر ماں باپ سے لے کر اولاد سے لے کر انفرادی زندگی سے باہر جب نکلتے ہیں تو خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، قومی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اپنے آفس میں، اپنے گلی کوچوں میں، بازار میں، محلہ داری میں، خونی رشتہ داروں میں، ہر جگہ اس بات کا احساس رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان کوئی بھی ہو، وہ خونی رشتہ ہو یا صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ کا رشتہ ہو، تو ہم نے مسلمان کو دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی۔ کیوں؟ فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ مسلمانوں کو اذیت دینا ہے، دکھ دینا ہے، تکلیف دینا ہے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر یہ دوسروں کو تکلیف دینے والا کبھی عمل اور سب سے بڑا گناہ یہ موجود تو نہیں ہے۔ ماں باپ کو ٹینشن دینا، بیوی بچوں کو ٹینشن دینا، اولاد کو ٹینشن دینا، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، دوست احباب کو، سوسائٹی کے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو کسی اعتبار سے بھی اگر ٹینشن دے رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی ہماری زندگی انتہائی ناقص ہے، ایمان میں نقص واقع ہے۔ سو ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم شرک سے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ انسانیت کی خیر مانگیں، محبت مانگیں، پیار مانگیں، کبھی بھی ذرا برابر بھی نہیں۔ آقا دو جہاں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہاتھ سے ٹینشن دینا تو بڑی ٹینشن ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس میری امت کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے وہ اسلحہ اٹھاتا ہے، کوئی ایسا ہتھیار اٹھاتا ہے، کوئی ایسا آلہ اٹھاتا ہے جس کے اٹھانے سے دوسرے کو ذہنی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، وہ دباؤ میں آئے، وہ پریشان ہو، آقا نے فرمایا جس نے اسلحہ اٹھا کر یا جس نے کسی اعتبار سے بھی وہ دوسرے مسلمان کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، ٹینشن دی، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آقا سے تعلق بنا کے رکھنا ہے تو یاد رہے آقا کے تعلق سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے، آقا کی ادب اور محبت سے بڑا کوئی اور رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے امت مسلمہ کے افراد، اے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والو، آقا سے تعلق قائم تب رہ سکتا ہے کہ ہم اپنے وجود سے شرک کا بھی خاتمہ کریں اور اپنے وجود سے دوسروں کو ٹینشن اور تکلیف دینے کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں اور ہر انسان کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے کا ارادہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی اور پریشان ان کو کرنے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام۔